السلام علیکم، میں سردار اویس اشرف خان ہوں اور آپ فیس بک اور یوٹیوب چینل سینیٹر اعظم خان سواتی دوسری مرتبہ ایف آئی اے کے مقدمے کا شکار ہوئے ہیں اور ایف آئی اے نے دوسری مرتبہ ان پہ مقدمہ دائر کر کے پچھلے مقدمے میں اور اس مقدمے میں، یعنی پچھلے کیس میں اور اس کیس میں، پچھلی گرفتاری میں اور اس گرفتاری میں بڑا واضح فرق ہے۔ وہ فرق ایسے ہے کہ پہلے اعظم سواتی کو جب گرفتار کیا گیا تو رات کا ٹائم تھا، رات گئے 2 بجے کا ٹائم تھا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اعظم سواتی کو جب وہاں پہ گرفتار کیا گیا تو ٹریس پاس کیا گیا، اس کے بعد ان کو گھر سے اٹھا کے گھسیٹا گیا، اس کے بعد جب وین میں بٹھایا گیا تو کہا جاتا ہے کہ چپیڑیں بھی ماری گئی، اور پھر کہا گیا کہ گرفتاری کے بعد تشدد اور برہنہ کیا گیا، اور ایک بزرگ سیاستدان کو اور سینیٹر کو اس کے اوپر باتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں۔ کسی بھی جو کریکٹر اسیسینیشن ہے وہ ہمارا بحیثیت قوم تو ٹھیک نہیں ہے، ہم کسی بھی شخص کے اوپر بات کر سکتے ہیں، کے اوپر بھی بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے کوسچن ریز ہوتے ہیں، لیکن ہم اس وقت بات کریں انسانی حقوق کے جو علمبردار ہیں، یا انسانی حقوق ہمارے جو ہیومن رائٹس ہمارے کہتے ہیں، ان کے اوپر اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یار اعظم سواتی جو ہیں وہ ان کے حوالے سے کہ ان کو جب گرفتار کیا جاتا ہے، ان کو زد و کوب کیا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے۔ اس دفعہ تو سینیٹر اعظم سواتی نے ایک بڑی زبردست بات یہ کہی کہ انہوں نے کہا کہ یار جو گزشتہ مجھے گرفتار کیا گیا تھا اور گزشتہ جو مقدمہ میرے اوپر بنا تھا اس میں اور اس مقدمے کے اندر فرق یہ ہے کہ ابھی باضابطہ طور پہ ایک مجسٹریٹ یہاں پہ آئے ہیں، اور اس کے علاوہ ایف آئی اے اہلکار آئے ہیں، اور پھر مجھے انہوں نے ایک نوٹس دیا ہے، اور پھر جو میرے اوپر جو مقدمہ فائل کیا گیا ہے وہ انہوں نے مجھے دکھایا ہے، اور اس کے بعد پھر مجھے لے جایا گیا ہے۔ لیکن ہم یہاں پہ بات کریں گے کہ بہت سارے ایسے ہمارے سیاستدان ہیں جنہوں نے اس متعلق باتیں کی ہیں۔ ہم سب سے پہلے تو مصطفیٰ نواز کھوکھر کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے دوبارہ ایک دفعہ پھر ٹویٹ کر دیا ہے، اور انہوں نے وہ بات کہی ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ یار پیپلز پارٹی کے اندر اس طرح کی آواز جو ہے وہ آپ یوں سمجھیں کہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے۔ سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر جو ہیں ان کا پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، اور بلاول بھٹو کے وہ ترجمان بھی رہے ہیں، اور گزشتہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ہیومن رائٹس کی جو منسٹری تھی وہ بھی ان کے پاس تھی۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تو مصطفیٰ نواز کھوکھر کو ایک وزارت جو تھی اس کا قلمدان بھی انہوں نے سونپنے کی کوشش کی، مگر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے وہ قلمدان نہیں لیا، اور وہ انہوں نے اس وزارت کو ٹھکرا دیا، اور یوں انہوں نے یہ کہا کہ یار میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں بطور سینیٹر جو کام کروں گا وہ بہت ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر کو میں پچھلے اپنے وی لاگ میں کہہ چکا ہوں کہ جب ہیومن رائٹس کا یہ سارا سلسلہ چل نکلا تو چونکہ یہ کمیٹی کے اجلاس وغیرہ سارے تو ان کو وہ ہیڈ کر رہے تھے، تو مصطفیٰ نواز کھوکھر نے آئی جی ایف سی بلوچستان اور دیگر کو طلب کیا، اس کمیٹی میں طلب کرنے کے بعد ان سے پوچھ گچھ کی کہ مسنگ پرسن جو ہیں وہ ہمارے کدھر گئے ہیں، ان کو بلایا جائے۔ تو مصطفیٰ نواز کھوکھر کے اوپر جو ہمارے طاقتور حلقے تھے وہ بڑے ناراض تھے، وہ نالاں تھے۔ انہوں نے اس حوالے سے پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے، آصف علی زرداری جو ہیں، بلاول بھٹو جو ہیں، ان کو شکایت کی، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے پھر یہ جب اعظم سواتی والا جب پہلا واقعہ جب فرسٹ ٹائم ہوا تو اس وقت مصطفیٰ نواز کھوکھر سے ریزائن مانگا گیا، اور انہوں نے باخوشی جو ہے وہ اس کو قبول کیا، اور وہ ریزگنیشن انہوں نے جمع کروا دیا، اور اس طرح انہوں نے یہ کہا کہ میری پارٹی کے لیے جو خدمات تھی وہ میں ان کے سپرد کرتا ہوں اور میں پارٹی کے ساتھ چلوں گا۔ اور ادھر چیئرمین گوئیاں ہوئی کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر پیپلز پارٹی کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور وہ پی ٹی آئی میں جانا چاہتے ہیں، مگر انہوں نے ابھی تک کوئی اڑان نہیں بھری، اور وہ اسی جگہ پہ قائم و دائم ہے۔ اچھا، اب جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس کی منسٹری اور اسی طرح انسانی حقوق کے حوالے سے اگر بات کی جائے مصطفیٰ نواز کھوکھر کی، تو انہوں نے بہت بڑا سٹینڈ لیا ہے۔ انہوں نے سینیٹرشپ کو اور دیگر وزارتوں کو انہوں نے خاطر میں نہیں لایا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یار آپ اگر انہوں نے جس بریگیڈیئر نے ان کو کال کی تھی طاقتور حلقوں کے، تو اس نے تو یہ بات کہی کہ جناب اگر آپ اپنی فوج کے بریگیڈیئر کے ساتھ کھڑے ہیں تو میں بھی اپنے سینیٹر کے ساتھ کھڑا ہوں۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے تو ایک سٹینڈ لیا، لیکن پورا جو ہمارا سینٹ ہے، یہ جو ایوان بالا جس کو ہم بولتے ہیں، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہماری ہے یہ سپریم ہے، اور جو ہمارا سینٹ ہے وہ ایوان بالا ہے، اور قومی اسمبلی جو ہے۔ اب لیکن دیکھا جائے تو ایوان بالا کے اندر ایک سب سے عمر دراز شخص، سب سے عمر رسیدہ شخص سینیٹر اعظم خان سواتی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس کے ساتھ جو
ناانصافی کی گئی، جو تشدد کیا گیا، جو زد و کوب کیا گیا، جو انہیں ننگا کر کے ان کے مطابق انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور پھر ان کی جو ویڈیو تھی وہ ایڈٹ کر کے اس کے بعد پھر چلائی گئی اور ان کی فیملی کے لوگوں میں ان کی بیٹی کو دی گئی، ان کی بیوی کو بھیجی گئی، اور پھر وہ اس طرح کا یہ ایک ہیجان مبتلا ہوا، اور بڑی عجیب سی اضطراب تھا ان دنوں میں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور آج سینیٹر اعظم سواتی جیسا ایک عمر رسیدہ شخص جو تھا وہ بڑا پریشان تھا، اور داڑیں مار مار کے وہ شخص پریس کانفرنس کے اندر رو رہا تھا، صورتحال تھی۔ بہرحال سینیٹر اعظم خان سواتی نے مختلف مقامات پہ سپریم کورٹ آف پاکستان، سینٹ آف پاکستان، قومی اسمبلی، یعنی عدالتیں، اور کہاں پہ وہ نہیں کرنے کے بعد سینیٹر اعظم خان سواتی نے التجا کی تمام اداروں سے کہ انہیں انصاف دیا جائے۔ انہوں نے ججز کو یہ کہا، انہوں نے پارلیمنٹیرینز کو یہ کہا، انہوں نے سینیٹرز کو یہ کہا کہ یار میری بات سنیں، میرے ساتھ یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، مجھے ننگا کیا گیا، اور میری بیوی کی جو برہنہ حالت کے اندر جو ویڈیو جو شائع کی گئی ہے، جو اپلوڈ کی گئی ہے، جو لیک کی گئی ہے، میرا سر جو ہے وہ شرم سے ڈوب رہا ہے، میں ایک چلتی پھرتی لاش ہوں۔ تو سینیٹر اعظم خان سواتی جو ہیں ان کو دوبارہ انہوں نے وہ ٹویٹ کیا، اور طاقتور حلقوں نے ایک مرتبہ پھر ایف آئی اے کے ذریعے ان کو اٹھا لیا، اور ایف آئی اے جو اس دفعہ ان کے پاس ایک وارنٹ لے کے گئی اور ان کو لے آئے۔ اب کیا حالت ہے سینیٹر اعظم خان سواتی کی، یہ اگلے چند دنوں میں کلیئر ہو جائے گا کہ سینیٹر اعظم خان سواتی کا وہ آگے مستقبل کیا ہوتا ہے۔ مگر ایک بات ہے کہ سینیٹر اعظم خان سواتی نے اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کے بعد جو آواز اٹھائی ہے، وہ آواز یہ اٹھائی ہے کہ میرے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے شہباز گل کو گرفتار کیا گیا، شہباز گل جنہوں نے یہ کہا تھا کہ انہیں بھی ننگا، جو اینکر تھے جمیل فاروقی، ان کو بھی گرفتار کیا گیا اور انہوں نے بھی یہی کہا، اور اسی طرح دیگر اور بھی کئی ایسے لوگ ہیں جن کے متعلق یہ کہا گیا کہ انہیں تشدد کیا گیا، اور انہیں جو تشدد کیا گیا پھر شہباز گل نے تو ایف ایڈ کچہری کے اندر ببانگ دہل یہ بات کہی تھی کہ یار اس طرح کریں کہ آپ جو اور لوگ ننگا ہو رہے ہیں ان کو بچائیں، میری کوئی انسانی حقوق ہیں ان کی جو پامالی کی جاتی ہے۔ اور اگر یہ سچ ہے، اگر ایف آئی اے کی کسٹڈی میں ایسا ہو رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ اس طرح کا بدترین سلوک ہو رہا ہے اور توہین آمیز اور حد تک آمیز جو ہے وہ سلوک ہو رہا ہے، تو یہ ہمارے اداروں کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ سینیٹر اعظم خان سواتی یا دیگر اس سے جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں، اگر ان کے خلاف کوئی اس طرح کا چارج بنتا ہے تو سینیٹر اعظم خان سواتی کے لیے عدالتیں عام پاکستانی کے لیے بھی قانون نہیں ہے، کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے، یہاں پہ سینیٹر اعظم خان سواتی کو آپ لا سکتے ہیں، عدالتوں میں پیش کر سکتے ہیں۔ اس نے جو گناہ کیا ہے، اس نے جو غلطیاں کی ہیں، اس نے جو آئین توڑا ہے، اس نے جو کچھ بھی کیا ہے، اسے سزائیں ہو سکتی ہیں، اسے عدالت میں پیش کیا جائے۔ ماورائے عدالت جو ہمارے کام ہوتے ہیں یہ بہت غلط ہیں، اور ان کا خمیازہ جو ہے وہ ہمیں بعد میں کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں۔ اللہ حافظ۔